السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، ہم نماز کی فضیلت کے بارے میں آپس میں کچھ معلومات شیئر کر رہے تھے۔ ابھی آج جو ہم حدیث شریف بیان کر رہے ہیں وہ صحیح مسلم ہے، اور راوی جو ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں۔ 5 نمازیں ان تمام گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ یعنی ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ 5 نمازیں جو ہیں ان کے درمیان اگر کوئی گناہ ہو جائے، فجر سے لے کے زور تک، زور سے لے کے عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک، اور مغرب سے لے کے عشاء تک، تو ان تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے جب ہم نمازیں ادا کریں گے کنٹینیوٹی سے۔ مثلا فجر کی نماز کے بعد جب نماز ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیان وقفے میں جو لغزشیں اور خطائیں ہو چکی ہوں گی، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ اس طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ نماز پنجگانہ جو ہے یہ تمام گناہوں کو معاف کروا دے گی۔ گویا 5 نمازوں پر ہمیشگی مسلمانوں کے نامہ اعمال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتی ہے، حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ چھوٹے گناہوں سے باز رہتے ہوئے بڑے گناہوں کے تصور سے ہی کانپ جاتا ہے۔ اگر عقیدہ، طریقہ نماز اور نیت درست ہو تو نماز پر ہمیشگی بندے کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے باوجود کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو تو یقیناً مذکورہ 3 اوصاف میں سے کسی ایک میں ابھی تک خلل موجود ہے، جس کی اصلاح ضروری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بھلا مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار نہائے، کیا پھر بھی اس کے جسم پر میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے کہا، حضور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں نے گناہ کیا ہے اور بطور سزا حد کو پہنچا ہوں، لہٰذا مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا، یہ نہ پوچھا کہ کون سا گناہ کیا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لی تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا، اللہ کے رسول، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، لہٰذا مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کا گناہ، جس سے وہ اپنی سمجھ کے مطابق حد کو پہنچا ہوا تھا، کہہ رہا تھا، وہ معاف فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کی کنٹینیوٹی جو ہے اس کو برقرار رکھیں، تاکہ ہم صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بھی اسی طریقے سے بچ جائیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے جتنے بھی انبیاء کرام اور اولیاء کرام نے پڑھی ہے، اس طرح ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔